سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی بھی ہے کہ اوپر سے ہمارا جو چیف منسٹر ہے سہیل آفریدی وہ غیر سنجیدہ آدمی ہے. وہ غیر سنجیدہ آدمی ہے, وہ بھی دہشت گردوں کے ساتھ بظاہر ملا ہوا دکھائی دیتا ہے. جس طرح دیکھیں کہ اس نے مختلف دہشت گردی کے جو مقدمات کے اندر سزا یافتہ مجرمان ہیں ان کو خیبر پختونخوا کے اندر تحفظ فراہم کیا ہوا ہے, ان کو ATC کورٹس نے سزائیں سنائی ہوئی ہیں, ان کو بھی وہ تحفظ فراہم کر رہے ہیں. ایک بہت بڑی مثال عمر ایوب کی ہے آپ کے علاقے سے, ہری پور سے, اور وہ دندناتے ہوئے گھوم رہے ہیں. انہوں نے اپنی اہلیہ کی پوری کمپین بھی چلائی. یہ تو چلیں وہ دہشت گرد ہیں جو کہ ایک انتشاری جماعت سے جن کا تعلق ہے, لیکن جو دوسرے دہشت گرد ہیں ان کے حوالے سے بھی اس کا سافٹ کارنر ہے. یہ ٹارگٹ کرے گا ہمیشہ سیکورٹی فورسز کو. کبھی بولے گا کہ وہ مساجد میں کتے باندھتے ہیں, کبھی وہ کہتا ہے جی کہ ہمارے لوگوں کو, قبائلی عمائدین کو اور جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی تصدیق کی جاتی ہے. آپ کیپیسٹی بلڈنگ آپ نے کرنی تھی پولیس کی, جو آپ نے ڈرونز دیے تھے وہ کدھر ہیں؟ جو بلٹ پروف گاڑیاں کہہ رہے تھے ہم نے دی ہیں وہ کدھر ہیں؟ وہ کیا کام کر رہی ہیں؟ کیوں پولیس والے احتجاج کر رہے ہیں؟ کیوں پولیس والے اب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ سلوک اچھا نہیں ہو رہا؟ کیوں ایسے افسران کی جو تعیناتی کر رہے ہیں پیسے لے کر, رشوتیں لے کر, اگر رشوتیں لیے بغیر نااہل لوگوں کو لگا رہے ہیں تو پھر دوبارہ آپ پھر بھی آپ اکاؤنٹیبل ہیں کیونکہ آپ چیف ایگزیکٹو ہیں صوبے کے. تو یہ بنیادی ذمہ داری تو چیف ایگزیکٹو کی بنتی ہے نا جی. لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ اب پروونشل سبجیکٹ ہے. یہ داخلی سلامتی کے اعتبار سے جو معاملہ اوور آل دیکھا جاتا ہے وہ فوج دیکھتی ہے یا وزارت داخلہ دیکھتی ہے, لیکن صوبے کے اندر کے جو معاملات ہیں وہ تو دیکھے گا ہوم ڈپارٹمنٹ.